اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان کی آج 23 تاریخ ہے اور 23ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قرآن مجید کے 23ویں پارے میں سورہ مبارکہ یاسین کی باقی ماندہ 46 آیتیں، یعنی آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 73 تک، اور اس کے علاوہ سورہ مبارکہ صافات کی جس کی کل 182 آیات ہیں، سورہ صاد کی جس کی کل 88 آیات ہیں، اور سورہ زمر کی 41 آیتیں، یعنی ابتدائی 31 آیتیں، اور سورہ زمر کی ابتدائی 31 آیتیں اس پارے میں شامل ہیں۔ اس پارے کی ابتدا میں خداوند کریم نے گزشتہ قوموں کی ہلاکت کا حوالہ دیتے ہوئے معاد اور دوبارہ اٹھائے جانے کے سلسلے میں کچھ مثالیں پیش کی۔ آیت نمبر 33 میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، کہ ان لوگوں کے لیے معاد کے سلسلے میں یا دوبارہ اٹھائے جانے کے سلسلے میں ایک نشانی ہے، یعنی مردہ زمین، کہ جس کو ہم دوبارہ زندہ کرتے ہیں اور اس میں سے دانہ نکالتے ہیں اور پھر اس دانے کو یہ لوگ کھاتے ہیں۔ یعنی اگر یہ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ہم کیسے انسان کو دوبارہ زندہ کریں گے، تو کیا یہ نہیں دیکھتے کہ زمین مردہ ہو جاتی ہے، بالکل اس کے اوپر جو کھیتی لگی ہوتی ہے وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور پھر ہم دوبارہ سے اس زمین کو زندہ کرتے ہیں اور پھر دوبارہ سے اس زمین میں ہریالی آ جاتی ہے اور وہ ہری بھری ہو جاتی ہے اور اس میں دانہ نکلتا ہے اور اس دانے کو یہ کھاتے ہیں۔ پھر ایک اور مثال دیتے ہوئے خداوند کریم نے آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا کہ وَآیَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، کہ ان لوگوں کے لیے ایک نشانی رات ہے کہ جس سے ہم دن کو کھینچ نکالتے ہیں، یعنی ان لوگوں کے لیے ایک نشانی رات ہے کہ جس سے ہم دن کو نکالتے ہیں، یعنی رات کا آنا جانا، رات اور دن کا آنا جانا یہ خود ایک نشانی ہے معاد کے اوپر اور دوبارہ اٹھائے جانے کے اوپر، کہ رات آتی ہے پھر اس کے بعد خداوند کریم دوبارہ دن کو لے آتا ہے اور پھر دن کے بعد دوبارہ رات کو لے آتا ہے۔ تو خداوند کریم قادر ہے، وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ کئی مرتبہ زندہ کر سکتا ہے، چاہے ایک مرتبہ ہو چاہے دو مرتبہ ہو۔ تو یہ تو پہلی ہی دفعہ میں مثال کے طور پر تعجب کرتے ہیں کہ اگر انسان مر جائے گا، مٹی میں مر کھپ جائے گا، تو اس کو کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ خداوند کریم نے ان نشانیوں کے ذریعے سے بیان کیا کہ ہم انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے فرمایا کہ ہم نے کئی نشانیاں ان کو دکھلائیں، اور جب بھی کوئی نشانیاں ان کے پاس آتی تھیں، خداوند کریم کی کوئی بھی نشانی ان کے پاس آتی تھی تو یہ اس نشانی سے منہ موڑ لیتے تھے۔ اور پھر جب کفار سے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں انفاق کریں، تو کفار جو ہے وہ ہٹ دھرمی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے کو کھلائیں کہ جس کو اگر اللہ خود چاہتا تو وہ خود ہی کھلا دیتا، تو بھلا ہمارے انفاق کی کیا ضرورت ہے۔ در حقیقت انفاق اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یا ایسے کو کھلانا کہ جن کے پاس ضروریات زندگی مہیا نہ ہو، یہ در حقیقت امتحان ہے خداوند کریم کی جانب سے انسان کا، اس لیے کہ خداوند کریم قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، وہ سب کو کھلا سکتا ہے، لیکن امتحان کے طور پر جس کو خداوند کریم نے اس دنیا میں دیا ہے اس کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ آیا وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتا ہے یا اپنے مال میں سے خرچ نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم فرماتا ہے کہ یہ کفار یہ کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ جواب میں خداوند کریم نے فرمایا کہ قیامت تو ایک زوردار چیخ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور جب وہ قیامت آئے گی تو کسی کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ قیامت کا دن، قیامت کا وقت خداوند کریم نے اپنے پاس رکھا ہے اور کسی کو بیان نہیں کیا کہ قیامت کب آئے گی، تاکہ انسان کا اچھے طریقے سے امتحان لیا جا سکے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے سور کے پھونکے جانے کا تذکرہ کیا، اور ارشاد ہوا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو یہ لوگ اپنی قبروں سے اپنے رب کی جانب چلتے ہوئے آ جائیں گے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، اور جب ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا ان کی قبروں سے تو اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے، کس نے ہمیں دوبارہ ہماری قبروں سے اٹھا دیا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، خدائے رحمان کا وعدہ ہے، اور جو مرسلین ہمیں کہتے تھے، جو رسول ہمیں کہتے تھے کہ تم قبروں میں چلے جانے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو وہ بھی
سچ کہتے تھے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے اصحاب جنت کا تذکرہ کیا اور جنت میں جن نعمتوں سے ان کو نوازا جائے گا اس کا تذکرہ ہوا، اور پھر خداوند کریم نے بنی آدم سے لیے گئے ایک عہد و پیمان کا تذکرہ کیا۔ فرمایا کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، کہ اے بنی آدم کیا تم سے میں نے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرو گے، ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی شیطان سے دشمنی اختیار کرنی ہے اور رحمان سے تولا اختیار کرنا ہے۔ جب تک یہ تبرہ و تولا نہیں ہوگا اس وقت تک صراط مستقیم نہیں ملے گی۔ اس کے بعد خداوند کریم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کفار کے اعضاء و جوارح ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب قیامت میں ان کفار کو لایا جائے گا تو ہم ان کے منہ پر تالے لگا دیں گے، ان کے منہ کو بند کر دیں گے، اور ان کے اعضاء و جوارح ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج کے دن ہم ان کے منہ پر تالے لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے گفتگو کریں گے اور ان کے پیر شہادت دیں گے اس چیز کی کہ جو یہ دنیا میں کام کیا کرتے تھے۔ اگرچہ کہ یہ آیت کفار و مشرکین کے بارے میں ہے، لیکن دیگر آیات میں خداوند کریم نے فرما دیا ہے کہ ہر ایک سے سوال کیا جائے گا، انسان کے دل سے سوال کیا جائے گا، انسان کی سماعت سے سوال کیا جائے گا، انسان کی بصارت سے سوال کیا جائے گا، انسان کے اعضاء و جوارح قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے توحید کی کچھ نشانیوں کو بیان کیا اور شرک کی نفی کی گئی، اور پھر خداوند کریم نے بیان کیا کہ معاد کے سلسلے میں یہ انسان ہمارے سامنے مثالیں پیش کرتا ہے، یعنی ہم پر مثالیں لگاتا ہے۔ آیت نمبر 77 سے لے کر آیت نمبر 79 تک خداوند کریم نے فرمایا الم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا یہ انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے خلق کیا اور نطفے سے خلق کرنے کے بعد وہ کھلا ہوا جھگڑا کرنے والا بن گیا۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اور ہمارے لیے مثالیں پیش کرنے لگا جبکہ خود اپنی خلقت کو بھول گیا۔ یعنی یہ انسان جو آج یہ کہہ رہا ہے کہ بھلا جب میں مٹی میں مل جاؤں گا، جب میں جو ہے وہ ہڈیوں میں تبدیل ہو جاؤں گا تو میں کیسے اٹھایا جاؤں گا، یعنی ہمارے لیے مثالیں پیش کر رہا ہے جبکہ خود اپنی خلقت کو بھول گیا کہ جب تم کچھ بھی نہیں تھے پھر خداوند کریم نے تمہیں خلق کیا، تو دوبارہ خلق کرنا بھلا خداوند کریم کے لیے کون سا مشکل کام ہے۔ پھر خداوند کریم فرماتا ہے کہ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، اے حبیب اب ان سے کہہ دیجئے کہ تجھے وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے تجھے پہلی مرتبہ خلق کیا تھا، اور خداوند کریم ہر خلقت سے ہر خلقت کے بارے میں علم رکھتا ہے اور جانتا ہے۔ یہاں پر تقریباً سورہ مبارکہ یاسین کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کے بعد کی جو سورہ ہے سورہ مبارکہ صافات کی، جس کی کل 182 آیات ہیں۔ ابتدائی آیات میں فرشتوں کی قسم کھاتے ہوئے خداوند کریم نے اپنی توحید کو بیان کیا اور اس کائنات کے نظام میں اس کائنات کے نظام کو جو کہ توحید پر بالکل واضح دلیل ہے اس کو پیش کیا گیا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے کفار سے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ کیا زمین اور آسمان کی خلقت زیادہ مشکل ہے یا تمہاری خلقت زیادہ مشکل ہے؟ یقیناً زمین اور آسمان کو خلق کرنا یہ تم سے زیادہ مشکل کام ہے، لیکن خداوند کریم نے جب زمین اور آسمان کو خلق کیا تو تمہیں دوبارہ خلق کرنے پر خداوند کریم کیوں کر قادر نہیں ہے؟ پھر خداوند کریم نے کفار کے تعجب بیان کیا کہ وہ تعجب کرتے ہیں کہ بھلا جب ہم مر جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ خداوند کریم نے فرمایا کہ ہاں یقیناً تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 39 تک مشرکین اور ان کے معبودوں کے عذاب کا تذکرہ ہوا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 70 تک اللہ نے اپنے مخلص بندوں کا تذکرہ کیا کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے محفوظ ہوں گے، اور خداوند کریم نے ان کو جو طرح طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں اس کا تذکرہ ہوا۔ اور قیامت کے دن جو اللہ نے اہل ایمان کو کفار کے اوپر برتری دی ہوگی اس کو باقاعدہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، یعنی اہل ایمان باقاعدہ جہنم کی طرف جھانک کر دیکھیں گے کہ یہ جو کافر جو اللہ کا انکار کرتا تھا یا معاد کا انکار کرتا تھا وہ اس وقت کس حالت میں ہے، اور خداوند کریم نے مجھے یعنی صاحب ایمان کو کیا فضیلت اور برتری عطا کی ہے، اس کو باقاعدہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ پھر یہ معاد کا تذکرہ کرتے ہوئے قیامت کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے خداوند کریم نے آیت نمبر 61 میں ارشاد فرمایا کہ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، قسم کے لیے یعنی اس دن کے لیے
عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ یعنی قیامت کا تذکرہ ہوا، قیامت میں کفار کے عذاب کا تذکرہ ہوا، اور مومنین کو جو خداوند کریم نعمت عطا کرے گا اس کا تذکرہ ہوا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے فرمایا کہ لمثل هذا فلیعمل العاملون، کہ اس دن کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کی نجات کا تذکرہ کیا کہ ہم نے کس طریقے سے حضرت نوح کو نجات دی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ انہوں نے کس طریقے سے توحید کی دعوت دی اور بت شکنے کی، اور بتوں کی جو پرستش کرتے تھے ان کے سامنے توحید کی واضح دلیلوں کو پیش کیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 100 سے لے کر آیت نمبر 107 تک خداوند کریم نے حضرت ابراہیم کی قربانی کا تذکرہ کیا۔ وہ قربانی جو حضرت ابراہیم کے لیے واقعاً ایک بہت بڑا امتحان تھی، کہ حضرت ابراہیم کے جن کو بڑھاپے میں اولاد عطا ہوئی، جناب اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئے، اور وہ جناب اسماعیل کہ جن کو خداوند کریم نے کہا کہ ان کے اپنی زوجہ کے ساتھ اس بچے کو چھوڑ دو ایک بیابان میں کہ جس میں نہ پانی ہے نہ آب و گیا ہے، وہاں پر چھوڑ دیا گیا۔ اور اس کے بعد اب جب یہ بچہ جوان ہو گیا تو جوان ہونے کے بعد اب خداوند کریم نے کہا کہ اس بچے کو ذبح کرنا ہے۔ جہاں پر یہ امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہیں پر امتحان تھا جناب اسماعیل علیہ السلام کا بھی اور ان کی زوجہ کا بھی۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی جناب ابراہیم کو۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ جب وہ بچہ بڑا ہو گیا، یعنی حضرت ابراہیم کے ساتھ بڑا ہو گیا، یعنی جوانی کی حد تک پہنچ گیا، تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے یعنی جناب اسماعیل سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بس تم دیکھو کہ اب کیا کرنا ہے۔ تو جناب اسماعیل نے جواب دیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ اس کو انجام دیجئے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے فرمایا کہ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ای یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انک ذلک نجزی المحسنین، کہ جب حضرت ابراہیم نے جناب اسماعیل کو رخسال کے بل لٹا دیا اور چھری مثال کے طور پر چلا دی، تو خداوند کریم نے حضرت ابراہیم کو صدا دی اور کہا کہ اے ابراہیم تم نے ہمارے خواب کو سچا کر دکھایا اور ہم اسی طریقے سے نیک کام انجام دینے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اور بے شک یہ بہت ہی کھلا ہوا امتحان تھا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، بس ہم نے اسماعیل کے بجائے اسماعیل کی قربانی کو تبدیل کر دیا ایک ذبح عظیم کے ذریعے سے، عظیم قربانی کے ذریعے سے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے جناب اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا تذکرہ کیا کہ کس طرح ہم نے انہیں فرعون اور ان کی قوم سے نجات دلائی۔ پھر اس کے بعد جناب الیاس کا تذکرہ ہوا کہ جنہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، بعل نبی بت کی پرستش سے روکا، لیکن ان کی قوم باز نہیں آئے اور عذاب خدا میں گرفتار ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جناب لوط کا تذکرہ ہوا کہ ہم نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو نجات دی سوائے ان کی بیوی کے۔ جناب یونس علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا کہ کس طرح سے وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے اور کس طرح سے اللہ نے انہیں نجات دی۔ اور پھر ان لوگوں کے عقیدے پر ضرب لگائی گئی کہ جو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کچھ بیٹیاں ہیں یا اللہ نے فرشتوں کو بیٹیوں کے طور پر رکھ لیا ہے، ان سے اس عقیدے پر محکم دلیل کا مطالبہ کیا گیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ خدا نے کچھ بیٹیاں رکھ لی ہیں نعوذ باللہ، یا اللہ کی کچھ بیٹیاں ہیں یا اللہ نے فرشتوں کو بیٹیوں کے طور پر رکھ لیا ہے، تو کیا تمہارے پاس اس بات کی کوئی محکم دلیل ہے؟ کوئی محکم دلیل نہیں ہے سوائے ایک خیال پردازی اور افسانہ پردازی کے، اور کچھ نہیں ہے۔ پھر خداوند کریم نے فرمایا کہ خداوند کریم ان تمام عقائد سے پاک اور منزہ ہے، اور یہاں پر آ کر تقریباً سورہ مبارکہ صافات ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ صاد ہے۔ ابتدائی آیت میں کافروں کی ہٹ درمی کا ذکر ہوا اور کفار جو اپنے انبیاء پر تہمتیں لگاتے ہیں ان کا ذکر کیا کہ کبھی کہتے ہیں کہ جادوگر ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا کو نازل ہی کرنا ہوتا تو ہم سب کو چھوڑ کر بھلا اس کے اوپر خداوند کریم نے کسی قرآن کو یا کسی نشانی کو کیوں نازل کر دیا۔ پھر اس کے بعد قوم نوح اور عاد اور قوم فرعون اور قوم سمود اور قوم لوط اور قوم شعیب کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ان سب نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا تو انہیں ہمارے عذاب نے گھیر لیا۔
پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے جناب داؤد کا تذکرہ کیا کہ جناب داؤد کے لیے ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، پرندوں کو مسخر کر دیا اور اپنی حکمت سے نوازا، اور فصل الخطاب ان کو دیا۔ فصل الخطاب یعنی فیصلہ کرنے والا حکم، یعنی ان کو ایک طریقے سے ایسا قاضی بنایا کہ جن کا فیصلہ برحق ہوتا تھا۔ اور پھر خداوند کریم فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے ملک کو مضبوط کر دیا، اور اس کی اگلی آیت میں خداوند کریم نے جناب داؤد کے امتحان کا تذکرہ کیا کہ ہم نے 2 افراد کو ان کی طرف بھیجا کہ جس کی ایک کی 99 دمبیاں تھیں اور ایک کی صرف 1 دمبی تھی، تو جس کی صرف 1 دمبی تھی وہ کہنے لگا کہ یہ جو میرا بھائی ہے جس کی 99 دمبیاں ہیں، یہ مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ میں اپنی 1 دمبی بھی اس کو دے دوں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ اگرچہ کہ صحیح کیا تھا، لیکن فیصلہ کرنے میں حضرت داؤد سے کچھ جلدی ہوئی، یعنی ترک اولا ہوا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرے طرف کی گفتگو سننے سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر دیا کہ وہ جو ہے ظلم کر رہا ہے، اور اس کو جو ہے وہ اس کی 1 دمبی ہے وہ اس سے نہیں مانگنا چاہیے۔ اور پھر حضرت داؤد متوجہ ہو گئے کہ یہ اللہ کا امتحان تھا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی اور اللہ کی بارگاہ میں اس ترک اولا سے معافی کے طلبگار ہوئے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 26 میں خداوند کریم نے حضرت داؤد کی خلافت کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے، بس حق کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیجیے اور اپنی ہوا و ہوس کی اتباع نہ کریں، پیروی نہ کریں۔ اگر آپ نے اپنی ہوا اور ہوس کی پیروی کی تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی، اور بے شک وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہو گئے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے، اس بات کے سبب کہ انہوں نے روز حساب کو بھلا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے فرمایا کہ ہم نے زمین اور آسمان کو باطل خلق نہیں کیا، بے مقصد خلق نہیں کیا، بلکہ اس زمین اور آسمان کے خلق کرنے کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کے تحت ہم نے اس زمین اور آسمان کو خلق کیا ہے۔ فرمایا کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار، کہ ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے باطل خلق نہیں کیا، یعنی بغیر کسی مقصد کے بیہودہ خلق نہیں کیا۔ اور یہ ان لوگوں کا گمان ہے کہ جو کہ کافر ہیں، یعنی کافر یہ سمجھتے ہیں کہ گویا خداوند کریم نے بس ایسی خلق کر دیا ہے، اس کا کوئی ہدف اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، بس وائے ہو ان لوگوں پر کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے صاحبان ایمان اور صاحبان فساد کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ متقین اور فاسق و فاجر ہمارے نزدیک ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد جناب سلیمان کی آزمائش کا تذکرہ ہوا کہ جب اللہ نے جناب سلیمان کو آزمایا تو جناب سلیمان اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، خداوند کریم مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما کہ جو تو نے میرے بعد کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا، یعنی ایسی بادشاہت ہو کہ جو بے نظیر ہو، کہ میرے بعد جو تو نے کسی کو وہ عطا نہ فرمائی ہو، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب ایوب علیہ السلام کے امتحان کا تذکرہ ہوا اور اس کے نتیجے میں جو خداوند کریم نے انہیں اپنے فضل سے نوازا اس کو خداوند کریم نے ذکر کیا۔ پھر جناب ابراہیم، جناب اسحاق، جناب یعقوب، جناب اسماعیل، جناب یسع اور جناب ذوالکفل علیہم السلام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ سب ہمارے مخلص بندے تھے اور منتخب نمائندے تھے۔ پھر اس کے بعد آخرت میں خداوند کریم نے جو متقین کے لیے نعمتیں آمادہ کر رکھی ہیں اس کا ذکر ہوا اور سرکش افراد کے عذاب کا تذکرہ ہوا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے فرمایا کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے میں تو فقط ایک خدائے واحد و قہار کی طرف دعوت دینے والا ہوں اور جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے جناب آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ نقل کیا، ابلیس کی نافرمانی اور اس کی ہٹ درمی کا ذکر ہوا، اس کو مہلت دینے کا تذکرہ ہوا، اور یہاں پر آیت سورہ مبارکہ صاد اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو سورہ ہے وہ سورہ مبارکہ زمر ہے کہ جس کی ابتدائی 31 آیتیں اس پارے میں
شامل ہے۔ ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے فرمایا کہ یہ کتاب خدائے عزیز و حکیم کی جانب سے برحق ہے اور اللہ کے لیے اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کی جائے۔ شرک کے سلسلے میں مشرکین کی ایک بیہودہ دلیل کا تذکرہ ہوا کہ جب مشرکین سے پوچھا جاتا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جن کی ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، یہ ہمیں اللہ سے نزدیک کرنے والے ہیں، یعنی وہ باقاعدہ عبادت کیا کرتے تھے اور اپنے بتوں کی پرستش کے قائل تھے، اور اس کے اوپر دلیل یہ پیش کرتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ سے نزدیک کرنے والے ہیں، لہٰذا ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ خداوند کریم نے اس کے بعد فرمایا کہ اللہ پاک اور منزہ ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اور پھر خداوند کریم نے اپنی توحید کی نشانیوں کو بیان کیا، اور پھر خداوند کریم نے فرمایا کہ خداوند کریم نے انسان کے لیے کفر کو پسند نہیں کیا۔ آیت نمبر 7 میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اگر تم کفر اختیار کرو تو خداوند کریم تم سے بے نیاز ہے، یعنی اگر تم کفر اختیار کرتے ہو تو تم یہ نہ سمجھو کہ تم اللہ کا کوئی نقصان کر بیٹھو گے۔ اللہ بالکل بے نیاز ہے، اگر پوری انسانیت بھی خدا کو نہ مانے اور کفر اختیار کرے تب بھی اس کی خدائی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی، اور اگر پوری انسانیت بھی مثال کے طور پر جو ہے وہ موحد ہو جائے اور توحید پرست ہو جائے تب بھی یہ بات خداوند کریم کی خدائی میں کچھ اضافہ نہیں کرے گی۔ تو خداوند کریم غنی ہے، بے نیاز ہے۔ پھر فرمایا کہ خداوند کریم نے اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں فرمایا، اور اگر تم شکر کرو تو خداوند کریم نے اس شکر کو اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے، اور کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے، تو جب تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں خبر دے گا اس چیز کی جو تم اس دنیا میں اعمال انجام دیا کرتے تھے۔ خداوند کریم دلوں کے حال سے باخبر ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کی ایک بد خصلت کا تذکرہ ہوا کہ انسان جب مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ کو مخلصانہ پکارتا ہے، اور پھر جب خداوند کریم اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو پھر انسان دوبارہ اپنے ڈگر پہ آ جاتا ہے، اور پھر دوبارہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک قرار دینے لگتا ہے۔ پھر بندگان خدا کو تقوی الہی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اور دوبارہ اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے اور فقط اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرنے کا حکم دیا گیا اور اس کی تاکید کی گئی۔ پھر آیت نمبر 15 میں خداوند کریم نے یہ ذکر فرمایا کہ اصل نقصان اور اصل خسارہ کیا ہے۔ آیا یہ دنیا کی زندگی کا جو نقصان ہے، یہ دنیا کی زندگی کا جو خسارہ ہے، یہ بڑا خسارہ ہے یا نہیں؟ اس سے بڑا بھی کوئی ایک نقصان ہے، اس سے بڑا بھی کوئی ایک خسارہ ہے۔ فرمایا کہ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ کہ خداوند کریم نے جب کفار کو بہت سی دلیلیں دیں اور کفار جو ہے وہ شرک سے باز نہیں آئے تو کہا کہ بس صحیح ہے، جس کی چاہے تم عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کو چھوڑ کے جس کی چاہے تم عبادت کرنا چاہتے ہو عبادت کرو۔ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ خسارہ اٹھانے والے در حقیقت وہ لوگ ہیں کہ جو خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو قیامت کے دن خسارے میں پائیں گے۔ یعنی خداوند کریم کے نزدیک اصل خسارہ آخرت کا خسارہ ہے، اصل خسارہ قیامت کے دن کا خسارہ ہے۔ دنیا کا خسارہ انسان مثال کے طور پر چند روزہ زندگی کے لیے یہاں پر آیا ہے، اگر مال کا نقصان ہو گیا، کوئی مثال کے طور پر اولاد کا نقصان ہو گیا، ماں باپ کا نقصان ہو گیا، تو بالآخر انسان کو یہاں سے چلے جانا ہے اور یہ دنیا ایک دن ختم ہو جانے والی ہے۔ لیکن جو اصل خسارہ ہے اور اصل نقصان ہے وہ آخرت کا نقصان ہے، کہ جو نقصان کبھی بھی پورا ہونے والا نہیں ہے۔ پھر خداوند کریم نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ یہی کھلا ہوا خسارہ ہے، یعنی جو آخرت کا خسارہ ہے، جو آخرت کا نقصان ہے، یہی بالکل واضح اور کھلا ہوا نقصان ہے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے یکتا پرستی کی جزا اور شرک کے عذاب کا تذکرہ کیا، اور پھر دوبارہ توحید کی نشانیوں کو خداوند کریم نے ذکر فرمایا، اور اس طریقے سے تقریباً یہ پارہ یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔